بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 27 مارچ 2026 ہے، جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ دنیا کے امن کو برباد کرنے والا یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، خلیج فارس کے پرسکون پانیوں کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو شاید آپ کو صرف نیلا سمندر نظر آئے گا، لیکن اس خاموشی کے نیچے ایک ایسی کہانی پل رہی ہے جو دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ اسی سمندر کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، خارق جزیرہ، جیسا کہ آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ رقبہ اتنا کم کہ نقشے پر مشکل سے ہی دکھائی دے، مگر اہمیت ایسی کہ اگر یہ رک جائے تو ایک پوری معیشت رک سکتی ہے۔ ایران کا تقریباً 90% تیل اسی جگہ سے دنیا تک پہنچتا ہے، یعنی یہ صرف ایک جزیرہ نہیں، یہ ایران کی شاہ رگ ہے۔ اور اب ایران کی یہی شاہ رگ امریکہ کے نشانے پر ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ، جن کا انداز ہمیشہ ہی غیر متوقع رہا ہے، واشنگٹن میں بیٹھ کر ایک بار پھر ایسے فیصلوں کے قریب دکھائی دے رہے ہیں جو دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے کے قریب ہے، اور اگلے ہی لمحے ان کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اب ان کی شخصیت کا یہ جو تضاد ہے، یہی اس پوری کہانی کو مزید خطرناک بنا دیتا ہے۔ ناظرین، سمندر کی سطح پر بظاہر اس وقت سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے جنگی جہاز خاموشی سے اپنی جگہ لے رہے ہیں۔ ہزاروں امریکن فوجی خلیج کی طرف بڑھ رہے ہیں اور فضا میں وہ دباؤ محسوس ہونے لگا ہے جو کسی بڑے طوفان سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک رات جب اچانک آسمان پر جنگی طیارے ظاہر ہوں، چند لمحوں میں فضائی برتری حاصل کر لی جائے اور پھر سمندر سے فوجی خارق کے ساحل پر اترنے لگیں۔ خواتین و حضرات، یہ کسی فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ وہ ممکنہ حقیقت ہے جس پر صدر ٹرمپ بہت ہی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ایران اس سب سے بے خبر نہیں بیٹھا ہوا۔ خارق جزیرہ اب صرف ایک تیل کا مرکز نہیں، بلکہ ایران نے اس کو ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران نے ہر طرف اس جزیرے میں دفاعی نظام، میزائل اور فوجی مہیا کر دیے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اصل طاقت شاید ان ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس حکمت عملی میں ہوگی جو حملے کے بعد شروع ہوگی ایران کی طرف سے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ اگر امریکہ یہ جزیرہ لے بھی لیتا ہے تو کیا جنگ ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، بلکہ اصل جنگ تب شروع ہوگی جب وہ اس جزیرے پہ قبضہ کر لے گا، کیونکہ ایران کے پاس اس وقت وہ ہتھیار ہیں جو مہنگے نہیں ہیں مگر مہلک ضرور ہیں۔ ڈرونز کے جھنڈ جو خاموشی سے آ کر اپنے ہدف کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس وہ میزائل ہیں جو دور سے آ کر اچانک وار کرتے ہیں، اور اس کے پاس اس وقت یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خلیج میں جہاز رانی کو ہر قسم کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ میں ایران کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی یہ پھر ایک ایسا منظر ہوگا کہ جہاں امریکہ نے جزیرہ تو لے لیا، مگر ہر دن ہر رات اس کی موجودگی ایک مسلسل خطرے میں تبدیل ہوتی رہے گی۔ اب یہ جو جنگ کی بات کی جا رہی ہے، اسی دوران ایک اور کہانی بھی پس منظر میں چل رہی ہے، خاموش ہے لیکن بہت اہم ہے، اور وہ کہانی ہے سفارت کاری کی۔ کچھ ممالک جس میں مصر، ترکی اور خاص کر پاکستان شامل ہیں، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رابطے بھی ہو رہے ہیں، پیغامات بھی جا رہے ہیں، اور امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آتی ہے کہ شاید بات چیت سے اس جنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میدان میں جو کھڑے ہوئے کردار ہیں اس وقت، خاص کر صدر ٹرمپ یا ایران کے جو فیصلہ کن اشخاص ہیں، وہ خود ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ جب دونوں ممالک میں جو قیادت ہے ان کے بیانات ہی متضاد ہونے شروع ہو جائیں تو پھر دنیا یہ سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہے کہ اصل میں ارادہ کیا ہے ان دونوں ممالک کا، امن یا حملہ۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ یہ ساری صورتحال جو ہے بہت ہی حساس مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، فرض کریں کہ اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اگلا منظر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک امکان ہے جو فوجی ٹرمینالوجی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا حملہ تیز اور کامیاب ہو جائے اور ایران کی تیل کی سپلائی جو ہے وہ اچانک رک جائے۔ بظاہر امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، مگر اس کے اثرات فوری نہیں ہو سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران جو ہے اس میں دباؤ برداشت کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر جو دوسرا منظرنامہ سامنے آتا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے کہ جس منظرنامے میں اب ایران جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ خلیج میں جہاز رکنے لگ جاتے ہیں، تیل کی قیمتیں جو آسمان پر جانے لگ جاتی ہیں اور دنیا کی معیشت پھر ایک ایسے بڑے جھٹکے کا شکار ہو جاتی ہے جس کے اثرات دنیا کے ہر ملک تک پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر ایک اور خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ جب ایران نے جوابی حملے شروع کر دیے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ایک محدود جنگ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گی، نئے اس میں کھلاڑی شامل ہو جائیں گے اور یہ جو اس وقت ایک علاقائی تنازع ہے یہ ایک بڑے عالمی بحران میں بدل سکتا ہے۔ ناظرین، ایک چیز اور ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جب ہم یہ جنگوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں جو تاریخ میں درج ہیں کہ کیسے جنگیں شروع ہوتی ہیں، تو یہ جو تاریخ ہے یہ ہمیں ایک عجیب و غریب سا سبق دیتی ہے کہ یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں اکثر یہ بڑی جگہوں سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایسے چھوٹے چھوٹے مقامات سے شروع ہوتی ہیں جنہیں شروع میں کوئی کبھی سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اگر یہ سفارتکاری فیل ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے وہ ایران کے خاک جزیرے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کا سوچتے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو پھر یہی وہ مقام خاک جزیرہ ہوگا جو اس بڑی جنگ کا آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ بنے گا۔ تاریخ اس کو اسی طرح ریکارڈ کرے گی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے زمین کا، مگر اس پر جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے یا ان کے جو مشیر ہیں وہ ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ شاید اس جزیرے پر قبضہ ایران کو جھکانے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ رہے کہ یہ دراصل ایک وہ چنگاری بن جائے گی جو ایک ایسی آگ کو بھڑکا دے گی جسے شاید پھر کوئی بھی نہ بجھا سکے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا ابھی بھی وقت ہے کہ یہ سارا کچھ رک سکے، یا کہ ہم سب اب جو اس وقت یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں سب مل کر اس کہانی کا ایک ایسا حصہ بن چکے ہیں کہ جس کا اختتام اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ جیسے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس پروگرام میں کہ دونوں ہی صورتیں چل رہی ہیں، ایک طرف سفارتکاری ہے، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ صاحب نے پہلے 5 دن کی توسیع دی تھی اور آج ان کا اعلان جو سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اس میں 10 دن کی توسیع کر دی ہے اور وہ ہوپ فل ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ عقل مند لوگ اس ڈائلاگ میں شامل ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ موقع یا یہ نوبت نہ آئے کہ جنگ جو ہے اس کو وسعت دی جا سکے، بلکہ مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سفارتکاری یا جو مذاکرات کے لیے کوشش ہو رہی ہے یہ آخر میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، لیکن دوسری طرف جو بھی آپ کو صورتحال واضح کی ہے، امریکہ کی جو تیاری ہے اور جس طریقے سے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے فوجی پیراٹروپرز 82nd ایئربورن ڈویژن اور اسی طرح میرینز اس جگہ پہنچا رہا ہے، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو بھی غالباً یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سفارتکاری یا مذاکرات کامیاب ہوں گے، اس لیے وہ یہاں پہ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ابھی وضاحت کی ہے کہ امریکہ سوچتا رہے کہ یہ اس کے لیے فیصلہ کن جنگ ہوگی، لیکن جس قوم سے اس کا ٹکراؤ ہوا ہے اس کی بھی ان کو کچھ تاریخ پڑھ لینی چاہیے تھی۔ ایران میں بہت بڑی برداشت کی صلاحیت موجود ہے اور وہ اس جنگ کو لمبا بھی کر سکتا ہے اور امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔
تو ناظرین، یہ جو مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بارے میں اپنی بھی ضرور رائے دیجیے گا کہ جو آج کل یہ ہو رہا ہے اور جو کل کی تاریخ میں لکھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو منظرنامہ ہے، یہ جو ابھر رہا ہے، یہ کس سمت جائے گا؟ تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔